جنوبی کوریا کے شہر دیگو کے دل میں واقع دلسنگ پارک نہ صرف شہر کا سب سے پرانا تفریحی پارک ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ اور فطرت ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو جاتی ہیں۔ 1905 میں عوام کے لیے کھولے گئے اس پارک کا آغاز ایک قدیم قلعے دلسنگ فورٹریس سے ہوا تھا جو 261 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ پارک کے وسط میں واقع دلسنگ چڑیا گھر قدرت کی ایک چھوٹی سی جھلک لیے شہر کے ہنگاموں میں ایک پرکشش گوشہ ہے۔ یہاں ہرنوں کی خاموش چال، بندروں کی شوخیاں اور شتر مرغ کی عجیب و دلچسپ حرکات ہر منظر دل کو بہلا دیتا ہے۔ بچے مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیمرے کلک کر رہے ہوتے ہیں اور لمحے محفوظ کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تمام رونق کے بیچ ایک سوال بھی خاموشی سے سانس لیتا ہے۔ یہ جانور جو کبھی آزاد جنگلوں کے باسی تھے، آج محدود پنجرے یا دیواروں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ کیا وہ بھی ہمیں اسی حیرت سے دیکھتے ہیں جیسے ہم انہیں؟ کیا ان کی آنکھوں کے پیچھے کوئی کمی، کوئی خواہش چھپی ہوتی ہے؟ ہم ان کی موجودگی سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسکراہٹوں کے پیچھے ایک خاموش سوال بازگشت کرتا ہے: آزادی بہتر تھی یا یہ پناہ؟ چاہے خزاں کے سرخ و سنہری پتوں کا جادو ہو یا بہار کی خوشبوؤں سے مہکتا ہوا دن، یہ پارک ہر رنگ میں مسکراہٹیں بانٹتا ہے۔ لوگ یہاں خاندان کے ساتھ آ کر پکنک مناتے ہیں، بچے دوڑتے، ہنستے، کھیلتے نظر آتے ہیں اور بوڑھے حضرات خاموشی سے فطرت کے نظاروں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ یہ مناظر صرف تفریح نہیں، ایک زندگی کا عکس ہے جہاں سکون، ہم آہنگی اور قدرتی خوبصورتی ایک ساتھ جلوگر ہوتی ہیں۔ پارک کے ان حصوں میں جہاں بیٹھک کے لیے بینچ رکھے گئے ہیں، ہر منظر ایک مکمل تصویر معلوم ہوتا ہے۔ سورج کی سنہری روشنی میں نہاتے درختوں کے سائے تلے بیٹھے لوگ، جن میں بوڑھے، نوجوان اور بچے سبھی شامل ہیں، ایک پرسکون زندگی کے لمحات کو قید کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح شہری ہجوم سے نکل کر انسان فطرت کے دامن میں ایک نئی سانس لیتا ہے۔ خزاں کی یہ خوبصورت دوپہریں جب درختوں کے پتے سرخ، زرد اور نارنجی رنگوں میں ڈلتے ہیں تو ہر قدم پر ایک فطری پینٹنگ سی بکھر جاتی ہے۔ لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے، چہل قدمی کرتے یا تنہا کسی بینچ پر بیٹھے اپنے خیالات میں گم پایا جا سکتا ہے۔ بچے پارک کی گرتی پتوں سے کھیلتے، درختوں کے تنے کو چھوتے یا کسی جاندار کو حیرت سے تکتے ہوئے فطرت سے اپنی پہلی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس پارک میں آپ کو یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بڑی تعداد میں بزرگ افراد یہاں آ کر بورڈ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ موسم خواہ خزاں کا ہو یا سردیوں کی دھوپ، یہ مناظر یہاں کے معمولات میں شامل ہوتے ہیں۔ پارک کی پرانی لکڑی کی بینچیں اور میز گویا شطرنج اور دیگر بورڈ گیمز کی محفلوں کا مستقل مرکز بنی رہتی ہیں۔ ان میزوں پر عمر رسیدہ افراد پوری یکسوئی سے اپنی چالیں چلتے ہیں اور ان کے چہرے پر گہری سوچ کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ راہ چلتے لوگ بھی اکثر ان کی محفل کے قریب رک کر کچھ دیر کو کھیل کا منظر دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ ہیں پارک کے نرم ملائم فر سیلز، جنہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے زندگی کے ہر مسئلے کا ایک ہی حل نکال لیا ہو: سونا اور بس سونا۔ کبھی وہ ریمپ کے کنارے نیم وا آنکھوں سے لیٹے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی نیلے پلیٹ فارم پر ایسے بے فکری سے پیل کر سوئے ہوتے ہیں جیسے دنیا کا سب سے پرامن گوشہ انہیں ہی میسر ہو۔ ایک کو دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے لیٹنے کے ہر زاویے پر تحقیق مکمل کر لی ہو اور بس اب آخری تھیسس مکمل کرنے جا رہا ہو۔ سیاح، خاص طور پر بچے، ان کی سست حرکات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اکثر ان کے تناسان طرز زندگی پر ہنس بھی پڑتے ہیں، لیکن شاید یہی سادہ سا پیغام یہ خاموش مخلوق ہمیں بھی دے رہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی کی دوڑ سے تھم کر بس یوں ہی لیٹ کر دنیا کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ چڑیا گھر اپنی ساخت میں سادہ اور مختصر ہونے کے باوجود ایک متنوع حیات کا خوبصورت عکس پیش کرتا ہے۔ مختلف پنجروں میں قید جانور جیسے انسانی تہذیب اور فطرت کے بیچ ایک پل بن کر سامنے آتے ہیں۔
کچھ جانور خاموشی سے بیٹھے جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو تو کچھ بے چینی سے ادھر ادھر گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف بچوں کے لیے حیرت کا باعث ہوتا ہے بلکہ بڑوں کے دل میں ایک گہری سوچ بھی جگا دیتا ہے۔ البتہ کچھ جانوروں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے ان پر ایک خاص افسردگی طاری ہو، گویا ان کی آنکھوں میں جنگلوں کی آزادی اور وسعت کی کمی ایک ناتمام خواہش کی صورت جھلک رہی ہو۔ یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، کیا یہ پنجرہ چاہے جتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو اس زندگی کی جگہ لے سکتا ہے جو فطرت نے ان کے لیے تراشی تھی؟ اور یہ منظر دیگو دلسنگ پارک کے ریچھوں کے مخصوص احاطے کا ہے جہاں زندگی کی ایک منفرد کہانی رقم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ریچھ کبھی دو پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے ماحول کو تکتے نظر آتا ہے تو کبھی کنکریٹ کی دیوار پر چہل قدمی کرتا دکھائی دیتا ہے، جیسے وہ اپنی قید کی حدود کا جائزہ لے رہا ہو۔ ان کے حرکات و سکنات میں بظاہر ایک بے فکری کی جھلک ضرور ملتی ہے، لیکن جب وہ خاموشی سے کنارہ پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے گرد بے مقصد گھومتے ہیں تو دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا ان کی اصل فطرت، ان کی جنگلی آزادی یہاں پنجرے کی خاموشی میں دفن ہو چکی ہے؟ ان کی زندگی کا دائرہ جو کسی زمانے میں وسیع جنگلات اور کھلے آسمان کے نیچے تھا، اب ان دیواروں تک محدود ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، کبھی چھوٹا سا کھیل کھیل لینا یا کبھی ایک گوشے میں سستا لینا، یہی اب ان کے معمولات میں شامل ہو چکا ہے۔ خزاں کی آمد کے ساتھ ہی دیگو دلسنگ پارک ایک دلکش رنگوں کے قالین میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ درختوں کی شاخوں سے لٹکتی سرخ، نارنجی اور سنہری پتیاں جب دھیرے دھیرے زمین پر بکھرتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے زمین کو کسی مصور کی پینٹنگ بنا دیا ہو۔ دھوپ جب ان رنگین پتوں سے چھن کر نیچے آتی ہے تو پارک کی پگڈنڈیوں، تالابوں اور پرانے پتریلے راستوں پر ایک جادوئی سا منظر بن جاتا ہے۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں چلنے والے راستے ہر موڑ پر ایک نئی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی نوجوان یا بزرگ کتاب لیے مطالعے میں مگن، کہیں کوئی خاندان اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے ہوئے، اور کہیں کوئی تنہا شخص کسی بینچ پر بیٹھا خاموشی سے پتے گرتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی مناظر ہے جو ہر خزاں کو یہاں کی یادگار بنا دیتے ہیں۔ اور یہ پارک صرف قدرتی حسن تک محدود نہیں، اس زمین کی تاریخ کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سن 261 عیسوی میں دلسنگ قلعہ تعمیر کیا گیا، جو 3 ریاستوں کے دور میں ایک مضبوط فورٹریس کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ قلعہ در حقیقت قدیم قبائلی ریاست دلگوبل کے مرکزی علاقے میں واقع تھا، جو بعد میں دیگو شہر کی بنیاد بننے والا علاقہ تھا۔ صدیوں تک یہ قلعہ اہل شہر کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتا رہا۔ یہاں کے پتریلے برج اور فصیلیں نہ صرف حفاظت کا ذریعہ تھی بلکہ وقت کے ساتھ تاریخ کی گواہ بھی بنتی گئی۔ یہی جگہ بعد ازاں 1894-95 کی چین جاپان جنگ کے دوران جاپانی افواج کے لیے فوجی اڈے کے طور پر بھی استعمال ہوئی۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور سن 1905 میں اس تاریخی مقام کو عوامی پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ قدیم قلعے کی باقیات کے ساتھ نئے پودے، واکنگ ٹریک اور آرام گاہیں بنائی گئی، اور 1965 میں اسے ایک مکمل تفریحی مقام کے طور پر نیا روپ دیا گیا۔ یہ پارک در حقیقت ایک ایسا مقام ہے جہاں قدرت، تاریخ اور انسان کا ملاپ ہوتا ہے، اور تینوں ایک ساتھ سانس لیتے نظر آتے ہیں۔ یہ پارک صرف ایک تفریحی مقام نہیں بلکہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جہاں قدرت کی خوبصورتی، انسان کی سرگرمیاں اور تاریخ کی گونج سب ایک ساتھ مل کر ایک ایسا تجربہ تخلیق کرتی ہیں جو دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اس پارک کا رخ کریں تو وقت نکال کر کسی بینچ پر بیٹھیں اور صرف خاموشی سے ماحول کو سنیں۔ شاید یہ درخت، یہ ہوائیں اور یہ راستے آپ سے بھی کچھ کہنا چاہیں۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل پر کیا اثر چھوڑا۔ کیا آپ کبھی ایسے کسی پارک میں گئے ہیں جہاں وقت کی دھڑکن بھی سنائی دے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔